ये मगरिब का वक्त था। भाभी जरीना की छोटी बहन गुलमीना घर के अंदर दाखिल हुई थी। वो लुटी पुटी थी, उसकी आस्तीन फटी हुई थी, दुपट्टा उसके वजूद पर नहीं था, जबकि वो ज़ारो कतार रो रही थी। भाभी जरीना मेरे बड़े भाई की बीवी थी। इनके 2 भाई थे। मैं भाभी जरीना के छोटे भाई गुलजेब को बहुत पसंद करती थी, जबकि गुलजेब और गुलमीना अक्सर हमारे घर आया करते थे। आज गुलमीना अकेली आई थी और उसके साथ ये वाक़या पेश आ गया था। ये एक इंतहाई शर्मनाक बात थी। मुझे तो उसे देखकर ही समझ आ गई थी कि गुलमीना के साथ किसी ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। गुलमीना ज़ारो कतार रोती हुई अपनी बड़ी बहन की गोद में आकर गिर गई और गिरिया पजारी करने लगी। मेरी बहन, मैं तो लुट गई। तुम्हारे ससुरालियों ने मेरी इज्जत की भी परवाह न की। मेरी भाभी परेशान होकर उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, तू ऐसा क्यों कह रही है। तुम्हें क्या ही बताऊं। मैं बाड़े के पास से दूसरी तरफ जा रही थी कि किसी ने आकर मुझे पीछे से दबोच लिया। उसने मेरे साथ दस्तराजी करने की कोशिश की, मुझे घसीटकर अंदर बाड़े में ले जाने की भी कोशिश की, मगर मैंने अपनी जुर्रत से काम लिया। उसके मुंह को नाखूनों से घसूट कर रख दिया। इसी वजह से वो भर वक्त वहाँ से भाग गया। लेकिन ये ज़ख्म मेरी रूह में लगे हैं। मैं तो यहाँ अपनी बड़ी बहन के घर आई थी, मगर इस घर में मेरी इज्जत की परवाह किसी को भी नहीं। ये कहकर गुलमीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जबकि मेरा दिल पत्ते की तरह कांपने लगा। मैं जान गई थी कि जब कभी ऐसी कोई बात किसी ख़ानदान में हो जाए तो फिर वहाँ रिश्तेदारी करना नामुमकिन हो जाता है। और ऐसे में जबकि मैं गुलजेब को पसंद करती थी, अब तो ये बात नामुमकिन थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि गुलमीना के साथ दस्तराजी करने वाला वो बदबख्त और नाहिजार कौन था। सभी मेरे भाइयों पर शक कर रहे थे, क्योंकि हमारा घर गांव की आबादी से ज़रा फासले पर था। हमारे घर ज़्यादा कोई आता जाता भी नहीं था। ज़्यादातर भाभी की बहन भाई ही हमारे घर आते रहते थे। अब सब लोगों का शक मेरे भाई पर ही जा रहा था। मेरे भाई के चेहरे पर ऐसा कोई निशान भी नहीं था, जैसा कि गुलमीना ने बताया था। अब ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि गुलमीना के साथ उसकी बहन के किसी देवर ने ज्यादती करने की कोशिश की है। ये खबर जैसे ही भाभी के घर की तरफ पहुंची, वहां से भी गुलमीना के दोनों भाई आकर उसे ले गए। साथ ही अपनी बड़ी बहन से भी कहने लगे कि तुम्हें भी अगर थोड़ी सी गैरत है तो अपने भाइयों के साथ अपने घर चलो। भाभी समझदार थी, बोली मैं ऐसे में शौहर का साथ नहीं छोड़ सकती, ना ही उसकी इजाज़त के बगैर तुम लोगों के साथ जा सकती हूँ। इस बदतमीज़ी और दस्तराजी का फैसला जरगा जो भी करेगा, मैं उस पर कोई एतराज़ नहीं करूँगी, तुम लोगों का साथ दूंगी। लेकिन फ़िलहाल तुम लोगों को इस फैसले का इंतज़ार करना होगा और उस शख्स को ढूंढना होगा जिसने गुलमीना के साथ ये बदतमीज़ी की है, क्योंकि दस्तराजी के दौरान उस शख्स के चेहरे पर गुलमीना के नाखूनों के निशान हैं, जबकि मेरे देवर या जेठ किसी के भी चेहरे पर ऐसा कोई दाग मौजूद नहीं है। सो हमें जज्बात से नहीं, होश और अक्लमंदी से काम लेना होगा। भाभी के दोनों भाई गुलजेब और शाहजेब चले गए थे। शाहजेब बड़ा ही सख्त तबीयत का मालिक था। गुलजेब बहुत ही अच्छी तबीयत और साथ ही अच्छे अखलाक का मालिक था। जब भी मैं गुलजेब को बचपन से पसंद करती थी, मगर अब इस दुश्मनी के बाद तो गुलजेब से शादी का ख्याल लाना भी बेवकूफ़ी थी। मैं अल्लाह से दुआ करने के लिए चल पड़ी थी। ऐसे मामलात में दो दिलों का खुदा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। गुलजेब की बहन के साथ भी बुरा हुआ था। मैं उसे भी दोष नहीं दे सकती थी कि वो मुझसे शादी के लिए इसरार करे। अगली सुबह जरगा बैठा। जरगे ने जो फैसला किया उसने हम दोनों के दिलों को हमेशा के लिए मुरझा कर रख दिया। मेरी शादी शाहजेब के साथ तय पा गई थी और ये उस बात की सज़ा थी जो गुलमीना के साथ पेश आई थी। गुलमीना की ज्यादती के बदले में मुझे शादी देने का फैसला किया गया था। मैं पसंद गुलजेब को करती थी। मेरी शादी शाहजेब के साथ तय कर दी गई थी। आपने कभी ज़िंदगी में शायद ऐसा तजुर्बा नहीं किया होगा। शहरों की मोहब्बत भी आमियाना सी होती है। गांव में साल में एक बार महबूब की झलक देखने को मिले और फिर इतनी तड़प के बाद इंसान का नसीब किसी और के साथ बंध जाए तो गांव की वीरान और बेरंग सी ज़िंदगी और भी बुरी लगने लगती है। उसमें जीने की कोई रमक बाकी नहीं रहती। हाँ, अगर चाहने वाले महबूब का साथ हो तो फिर ज़िंदगी की क्या ही बात है। लेकिन अब मैं बेबस हो चुकी थी। मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा था। मेरी शादी शाहजेब के साथ तय कर दी गई।
मगर ये आम शादियों की तरह न थी। सही में किसी किस्म का कोई जश्न वगैरह नहीं किया गया। मुझे घर वाले हकारत की नज़र से देखने लगे, हालांकि सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। ये रिश्ता जल्द ही तय पा गया। मुझे 2 जोड़ों में मेरे घर से रुखसत किया गया। गुलज़ेब इस शादी में शरीक नहीं हुआ था। मैं उसके दिल का हाल समझ सकती थी। मैं भी रोती आंखों के साथ जब शाहज़ेब के घर में दाखिल हुई तो मेरे दिल में शादी की कोई उमंग बाकी नहीं रही थी। मैं बहुत परेशान थी। मेरे आंसू देखकर मेरे शौहर ने पहला ताना मुझे दे डाला। क्यों? क्या तुझे कोई और पसंद था या कोई तेरा आशिक था जो मुझसे शादी करने पर इतने गम बना रही है? मैं उसे क्या बताती कि मुझे क्या गम था? इस तरह भी भला कोई शादी होती है? मेरी सास ने भी औरतों को मेरा मुंह देखने से मना कर दिया। कहा कि ये मनहूस है, इसके कोई मुंह न लगे, इसकी वजह से बाकी लड़कियों के भी नसीब खराब होंगे। ऐसी लड़की को तो घर से ही नहीं निकलना चाहिए। ये नहूसत की अलामत है। अपने ससुरालियों की ये बातें सुनकर मेरा दिल दाग दाग हो गया, मगर मैं खामोश रही। सज़ा में ब्याही गई लड़की और कर भी क्या सकती है? मुझे अपने शौहर का इंतज़ार था कि शायद वो कुछ अच्छी बात कह दे। अब तो मेरा नसीब उसके साथ जुड़ गया था। मैं उसके बारे में अच्छा ही सोच रही थी कि शायद ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, मगर उसके आने के साथ एक ऐसा वाक़या हो गया जिसने मुझे उसकी नज़र में मज़ीद गिरा दिया। सब लड़कियां मुझे शाहज़ेब के कमरे में छोड़कर चली गई थीं। मैं कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो खांसता हुआ कमरे में आया, मेरी तरफ एक नफ़रत भरी निगाह डालकर बोला, आज से तू मेरी मिल्कियत है, मगर मैं तेरा कुछ नहीं। ये बात अपने जहन में बिठा लेना। मुझ पर हक जताने की कोशिश भी मत करना। मुझे सवाल जवाब पसंद नहीं है। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम किससे मिलोगी और किससे नहीं, ये मैं तय करूँगा। मुझे तुम्हारे किरदार पर कोई भरोसा भी नहीं। तुम एक ऐसे ख़ानदान से आई हो जहाँ के मर्द बेमहार हैं, जो दूसरों की इज्जतों पर हाथ डालते हैं। यकीनन उन्हें अपनी भी बहन बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं होगा, ना ही उनकी तरबियत उम्दगी से की होगी। सो तुम आइंदा किसी से नहीं मिलोगी, अपने घर में ही बंद रहोगी और ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारोगी। और हाँ, अगर तुम अपने बाप या भाई किसी भी मर्द से मिली तो तुम्हें 3 तलाक। तुम्हारा बाप भी तुम्हारे मैके से तुमसे मिलने आ जाए तो तुम उसके सामने नहीं जाओगी। अगर तुमने ये शर्तें तोड़ी तो तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओगी। फिर तो तुम्हारे लिए मौत के सिवा कोई चारा नहीं। कोई दूसरी शादी तो तुमसे करने से रहा। सो अब तुम इस बात की लाज रखना और किसी मर्द से भी मत मिलना। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत शक है। अभी मैं शौहर की यही बात सुन रही थी कि हमारे कमरे की खिड़की ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। जब मैंने ये दस्तक सुनी, मेरा दिल घबरा गया था। ऐसी दस्तक तो हमेशा गुलज़ेब ही दिया करता था। वो हौले हौले दस्तक देता और मैं बाहर आ जाया करती थी। मेरे दिल में गुजरे लम्हात किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे, मगर मेरे शौहर को ये बात बहुत नागवार गुजरी। किसको बुला रखा था तूने इस घर में? मैं तो अभी से तेरे लक्षण समझ गया हूँ। मुझे तुम पर शक पहले ही था, अब यकीन में बदल गया है। अभी देखता हूँ ये तुम्हारा ही कोई आशिक होगा जो तुम्हारा गम मनाते मनाते तुम्हारे ससुराल तक आ गया होगा। ये कहकर शाहज़ेब गुस्से से घर से निकला, मगर न जाने आगे जाकर क्या हुआ। उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और वो वापस आ गया, मगर मेरे साथ उसका रवैया नहीं बदला। वो बददस्तूर उन्हीं तासुरात के साथ मुझे देख रहा था जैसे मैं उसकी मुजरिम हूँ। इस कैद खाने में मेरे दिन कटने लगे थे। मैं सूरत की बेपनाह अच्छी थी। मेहर को भी मुझसे मोहब्बत होने लगी। बोला कि अब तुम अपने बाप के सामने कभी मत जाना, वरना तुमको तलाक हो जाएगी और तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओगी। मुझे तुम्हारी ये अदाएं, ये नाजो अंदाज पसंद है, सो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से गुजारा करूँगा। अब तुम भी मेरी बनकर रहो और कभी किसी और के बारे में सोचना भी मत। मैं अपने शौहर की इस इनायत पर खुश थी कि चलो जैसा भी है, उसका रवैया मेरे साथ ठीक तो हुआ, वरना यहाँ अमूमन मर्द अपनी बीवियों के साथ ऐसी ही बदसलूकी करते हैं और इसे आम बात समझते हैं। मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी, मगर गुलज़ेब अंदर से कटता मरता जा रहा था। वो मेरे सामने भी ना आता और जब आता तो उसकी निगाहों में बेपनाह शिकवा होता। लगता कि जैसे वो मुझसे नाराज़ है, मगर अब उसके राज़ी होने या नाराज़ होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि एक दिन मेरी ज़िंदगी की काया पलट गई।
شام کا وقت تھا جب مجھے باہر سے کسی کی آواز آئی۔ میں اپنے گھر والوں سے بہت عرصے سے نہیں ملی تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ لوگ مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے، کیونکہ یہ یہاں کا قانون تھا، جو لڑکی سزا کے طور پر بیاہی جائے گھر والے اس سے نہیں ملتے تھے۔ مگر آج میں جیسے ہی باہر آئی تو دیکھا ابا جان گھر کے اندر بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا دل جذبات سے بھر آیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے درمیان کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور اب جب کہ گلمینا کی شادی بھی ایک اچھی جگہ پر ہو گئی تھی تو معاملات آہستہ آہستہ سیدھی ہونے لگے تھے۔ ہمارے گھر والے صلح کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میری شادی بھی سزا کے طور پر کی گئی تھی۔ سب کچھ توازن میں تھا، تبھی ابا مجھ سے ملنے آ گئے۔ ابا کو دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی اور جذباتی بھی، جھٹ جا کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ ابا بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بولے تیری ماں تجھے یاد کر رہی تھی، آ چل، تیرا بھائی بھی باہر کھڑا ہے، میں تجھے لے چلوں، کافی دن ہو گئے ہیں تو اپنے گھر نہیں آئی، میری بچی تیرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ابا کی رحم دلی دیکھ کر میرا بھی دل پگھل گیا۔ میں اپنے شوہر کی بات سرے سے بھول ہی گئی۔ ابا کے ساتھ چلتی ہوئی گھر کے باہر تک آ گئی تھی۔ ابا کے لیے بنی چائے بھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ ابا مجھے لے کر باہر آئے۔ میں بھائی سے بھی ملی۔ بھائی مجھ سے زیادہ گرم جوشی سے تو نہیں ملا، مگر مجھے دیکھ کر وہ بھی خوش ہوا تھا۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ کھیتوں سے میرا شوہر آتا دکھائی دیا۔ میرے شوہر نے میرے والد کو سلام کیا، مگر پھر اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ میرے بھائی سے بھی وہ ملا، مگر ہم دونوں ہی جان گئے تھے کہ جو شرط ہمارے درمیان طے ہوئی تھی اس کے مطابق اب میں شاہ زیب کی بیوی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائی اور باپ دونوں سے ملی تھی اور اس نے مجھے کسی بھی غیر مرد سے ملنے کو منع کیا تھا، ورنہ مجھے 3 طلاقیں ہو جانا تھیں۔ اب یہ قسم ٹوٹ گئی تھی اور میں گلزیب کی بیوی نہیں رہی تھی۔ ابا کے ساتھ جانے سے میرا دل گھبرا رہا تھا، لگتا تھا کہ اب میں میکے میں ہی رہ جاؤں گی، مگر پھر میرے شوہر نے ان کو کہا کہ آپ ذرا رک جائیں، آپ اپنی بیٹی کو کل لے جائیے گا۔ میں نے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ میں ابا کو ساری حقیقت بتانا چاہتی تھی، مگر پھر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ابا بھی چلے گئے۔ ان کو شاید مناسب نہیں لگا کہ وہ میرے شوہر کے سامنے مجھے گھر چلنے پر اصرار کرے یا مجبور کرے، مگر یہ بات تو حقیقت تھی کہ میں اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد میں نے اس سے منہ پھیر لیا، بولا کہ اس طرح تو نہ کرو، ہمارا رشتہ یوں نہیں ٹوٹ سکتا۔ میں نے کہا تم چاہے جتنی بھی باتیں کرو، شریعت کی روح سے میں اب تمہاری بیوی نہیں رہی، اور اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو تم گنہگار ہوگے۔ اتنے میں میرے سسر بھی آ گئے۔ میری ساس کو بھی یہ بات پتہ چل چکی تھی۔ ان کو تو پہلے دن سے ہی مجھ پر شک تھا۔ ان کو شاید میرے شوہر نے یہ بات بتا بھی رکھی تھی۔ اب میں نے اپنے سسر کو ہو بہو ساری باتیں بتا دی۔ یہ سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بیٹا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب تو یہ تمہاری بیوی نہیں رہی۔ اب تم کچھ بھی کہہ دو، مگر تم اپنی بیوی کے لیے حلال نہیں ہو۔ تم نے اسے طلاق نہیں دی، مگر طلاق ہو چکی ہے۔ میرے سسر کی طرف سے جب اس بات کی تصدیق کر دی گئی تو میرے اور میرے شوہر کے لیے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا تھا، لیکن اب اگر میں واپس اپنے گھر جاتی تو یقیناً یہ سب معاملات پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے۔ پہلے ہی خدا خدا کر کے دونوں خاندانوں کے درمیان کی برف پگھلی تھی، اب پھر سے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی نوبت ہی کہاں آئی۔ میرا شوہر غصے سے گھر سے نکل گیا، بولا کہ طلاق نہیں ہوئی، اور اگر آپ لوگوں نے اسے طلاق مانا تو میں کبھی گھر نہیں آؤں گا۔ میرا شوہر بہت ضدی تھا، وہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ غصے میں گھر سے نکل گیا، سب لوگ اسے آوازیں دیتے روکتے رہ گئے، مگر وہ رکا نہیں۔ اس کے پیچھے میرا دیور بھی گیا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ اب ہم لوگ بہت پریشان بیٹھے تھے۔ گھر میں میرا دیور تھا، جبکہ میرے سسر بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اس کو ایسی بے تکی بات کر کے تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جو ہو چکا تھا سو ہو گیا۔ میرے سسر نے اپنی پگڑی میرے پاس اتار کر رکھ دی اور بولے، بیٹی، اب خاندانوں کی دشمنی کو تم ہی بچا سکتی ہو۔ میں اس سے پہلے بھی یہ سب نہیں چاہتا تھا، مگر ان جوانوں کے گرم خون کی وجہ سے اتنا غلط فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ سب تمہارے لیے ہے کہ تم اپنے اوپر صبر اور جبر کر کے
اپنے گھر کو بچا لو، یا تو پھر اپنے باپ اور بھائی کا ساتھ دو اور ان کے گھر چلی جاؤ، لیکن ایسی صورت میں دونوں طرف لوگ مارے جائیں گے، ہمارے درمیان اور دشمنی بڑھے گی، سو بہتر ہے کہ تم اسی گھر میں رہ کر کسی معقول شخص سے کرا دوں گا، لیکن اس سب کی خبر تمہارے ماں باپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے دن میں حسب معمول اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے گئی، مگر میں نے انہیں کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے اپنے سسر کی بھی بات پر یقین کر لیا، کہا کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ویسے بھی میں اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ اگر میں طلاق لے کر اپنے گھر چلی بھی جاتی ہوں تو میرے گھر والے بھی مجھے سیدھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن واپسی پر میرے سسر نے مجھے جو بات بتائی تھی وہ میرے لیے عجیب سی کشمکش تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے 4 ماہ کی عدت پوری ہونے کے بعد میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے گلزیب کے ساتھ کر دوں گا۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے صاف بتا دیا تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی گلزیب ایک خواجہ سرا ہے، اور میری شادی کے بعد جب اس کی شادی کی بات چلی تو سب نے یہی کہا کہ یہ تو خواجہ سرا ہے، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور ویسے ہی خاندان کے منہ پر کالک ملنے والی بات ہے۔ گلزیب نے بھی اس بات کی کوئی تردید نہیں کی کہ اس کی جنس کیا ہے۔ سب اس بات پر بہت زیادہ ناراض بھی ہوئے تھے کہ میرے دیور کو ایک خواجہ سرا کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مگر جب اس نے خود ہی اس بات کی کوئی تردید نہیں کی تو پھر سب لوگوں نے اس چیز کو حقیقت مان لیا تھا۔ اب میرے دیور کا مجھ سے کوئی پردہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے میرا شوہر بھی اس بات پر کوئی غصہ نہ کرتا۔ شاید وہ ہمارے ماضی سے ناواقف تھا۔ گلزیب نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈھال لیا تھا، وہ زنانہ باتیں کرتا۔ مجھے اس کی یہ حرکتیں عجیب بھی لگتیں، مگر میں نے اسے قدرت کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ میں خدا کے سامنے شکر ادا کرتی کہ میرا دیور ایک خواجہ سرا ہے اور میری اس سے شادی نہیں ہوئی، ورنہ تو میری زندگی ویسے ہی برباد ہو جاتی۔ وہ جب گھر میں چلتا پل پل اللہ کا شکر ادا کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے شاہزیب سے طلاق ہونے کا دکھ بھی تھا، اگرچہ میں پہلے گلزیب کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پسند کرتی تھی، مگر اب میرے لیے میرا شوہر ہی سب کچھ تھا۔ اور ویسے بھی شاہزیب کی شخصیت میں سختی تھی، اور کچھ سختی عورتوں کو پسند بھی ہوتی ہے کہ انہیں اپنا شوہر باروب چاہیے ہوتا ہے۔ میں اسی وجہ سے گلزیب کی ہو نہیں سکی تھی اور اب ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پہلے مجھے لڑ کر حاصل نہیں کر سکا، اب میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے سسر کے سامنے بھی یہ نکتہ رکھا۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ساری زندگی شاہزیب کے نام پر گزارنے کو تیار ہوں، مگر میں کبھی بھی گلزیب سے نکاح کر کے اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے دوسری شادی اہم نہیں ہے، میں اس گھر میں رہوں گی، آپ کا بیٹا میرے لیے خرچے کی رقم بھجواتا رہے گا، میرے ماں باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی، بھلے وہ دوسری شادی کر لے، مگر میں کسی سے شادی نہ کروں گی۔ اب وہ میرے دل میں رچ بس گیا ہے۔ میرے سسر نے کہا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر یہ بھی تو سوچو، تمہارا نکاح میرے خواجہ سرا بیٹے سے ہو جائے گا تو تم محفوظ رہو گی، وہ تو تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہارے گھر والوں کو طلاق والی بات پتہ چل گئی تو وہ تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے، پھر تم جانتے ہو وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس سے اچھا ہے کہ تم گلزیب کے ساتھ بقیہ زندگی گزار لو، وہ تمہارا خیال رکھے گا، اور ویسے بھی اس سے بھی تو کوئی شادی نہیں کرے گا، وہ تو خواجہ سرا مشہور ہے۔ سسر کی بات سن کر میں مطمئن تو ہوئی تھی، مگر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں اب گلزیب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ تو میرا بچپنا تھا جو میں اسے اپنی زندگی کا شہزادہ، اپنا خواب سمجھ بیٹھی تھی، مگر پھر سسر کے مجبور کرنے پر میں نے گلزیب سے نکاح کی حامی بھر لی۔ یوں راتوں رات میرا گلزیب سے نکاح کر دیا گیا۔ اس بات کے صرف کچھ ہی گواہ تھے، اور میں یہ بات جانتی تھی کہ پورے گاؤں میں ایک نہ ایک دن میرے اور گلزیب کے نکاح کی بات تو پھیل ہی جائے گی۔ تبھی میں نے کچھ نہیں کیا، خاموش رہی کہ بعض اوقات خاموشی بہتر ہوتی ہے، اسی میں مصلحت ہے۔ گلزیب کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو مجھ پر ایک اور آسمان ٹوٹ پڑا۔ گلزیب نے شادی کے دن جو مجھے بات بتائی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، تمہاری شادی کے بعد سب لوگوں نے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا، مگر میں تمہارے علاوہ کسی کو اپنی دلہن کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے خود کو زنانہ چال ڈھال میں ڈھانپ دیا۔
تم تو جانتی ہو ایسے قبائلی مردوں کے لیے یہ سب کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سب لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، انہوں نے یہی کہا کہ تم ایک عورت بن گئے ہو۔ کئیوں نے تو مجھ پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس قدر میرا مذاق اڑایا کہ میں دل برداشتہ ہو گیا۔ میں سچ مچ خود کو ایک عورت سمجھنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے یہ سب قربانی تمہاری وجہ سے دی ہے۔ اب میں تم سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مخلص بن کر رہو گی۔ جب میں نے گلزیب کے منہ سے یہ باتیں سنی تو میرا تو دل جیسے پگھل ہی گیا۔ میں بھول گئی کہ شاہزیب بھی میرا شوہر رہ چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ کوئی مرد اتنی بڑی قربانی بھی اپنی شخصیت کی دے سکتا ہے۔ میں نے گلزیب کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لی۔ ویسے بھی اب مجھے طلاق ہو چکی تھی، میں کسی صورت بھی شاہزیب کی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ سو میں نے ٹھان لی کہ اب میں اپنی زندگی گلزیب کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ میرے اور گلزیب کے نکاح کو 3 مہینے ہوئے تھے کہ میرا پہلا شوہر گھر آ گیا۔ جب اس کو یہ سب باتیں پتہ چلی تو وہ آگ بگولا ہو گیا، بولا کہ میں ایسا کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ گلزیب ویسے بھی میری بیوی کے لائق نہیں ہے، وہ میری ہے اور اب حلالہ بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے گلزیب کو چاہیے کہ وہ میری بیوی کو طلاق دے دے اور میں اس سے دوبارہ شادی کر لوں۔ یہ بات مجھے کسی طور پر قبول نہیں تھی۔ بات مفتی صاحبان تک گئی تو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اس طرح حلالہ تو واقع ہو جاتا ہے، اور چونکہ میرا دیور خواجہ سرا نہیں تھا، حلالہ تو واقع ہو چکا تھا، مگر میں اس صورت میں واپس طلاق نہیں چاہتی تھی، اور یہ سب میری رضامندی کے بغیر ناممکن تھا۔ جب گلزیب کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اپنی بقیہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ شاہزیب اس بات پر بہت غصہ تھا۔ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ میری طلاق کروا دے اور کسی طرح ہمارا نکاح فاسق ہو جائے، لیکن ایسا تبھی ہوتا ہے جب پہلے شوہر نے طلاق نہ دی ہو اور کوئی عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ میں نے تو طلاق کے بعد عدت پوری کی تھی، پھر ہی گلزیب سے نکاح کیا تھا۔ اب سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہونا تھا، میرا نکاح گلزیب سے ہو گیا تھا۔ میں اسی میں خوش تھی اور خدا کی قدرت پر بھی حیران تھی، جس نے ہمیں برسوں بعد مشکلات سے ملوا دیا۔ لیکن اب جب کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہیں، ایک دوسرے کی خاطر اتنی قربانی دے چکے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کی اتنی ہی قدر بھی ہے۔ خدا مجھے اور گلزیب کو